آج فروری کی 1 تاریخ ہے۔ جماعت اسلامی نے اس پورے ہفتے کو کشمیر کے حوالے سے منانے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے قبل 1989 کے اندر امیر جماعت اسلامی جناب قاضی حسین احمد صاحب نے 5 فروری کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر اپیل کی تھی کہ اس دن کو کشمیر کے مجاہدین، کشمیر کی عوام، کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے حوالے سے اور کشمیر کے ایشو کو پوری دنیا تک پہنچانے کے حوالے سے منایا جائے۔ تو اس وقت کی حکومت نے اس کا ساتھ دیا اور الحمدللہ اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہے اور آج تک چلتا آ رہا ہے۔ اس کا بنیادی فائدہ یہی ہوا ہے کہ 5 فروری جب بھی آتی ہے، فروری آتی ہے، تو بھولے ہوئے دلوں کو پھر ایک چیز کی طرف ان کی توجہ مائل ہوتی ہے، ذہن اس طرف جاتا ہے کہ کشمیری قوم کے ساتھ جو جبری ان پر جو قبضہ ہے بھارت کی طرف سے، اس کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ اسی حوالے سے امیر جماعت اسلامی جناب حافظ نعیم الرحمن صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہم 31 جنوری کو جمعہ کے خطبہ کے اندر کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے اور انعقاد ہوگا۔ اور یہاں پر بھی دفتر جماعت اسلامی کے اندر بھی کل کو انشاءاللہ 10 بجے آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، جس کے اندر سمندری بر سے تمام سیاسی سماجی شخصیات آئیں گی اور مقصد ایک ہی ہے کہ لوگوں تک ہم یہ پیغام پہنچائیں کہ ہم کشمیر کے حوالے سے سیاسی اختلاف کے باوجود ایک ہیں۔ اور اس سے اگلے دن 3 تاریخ کو ہم طلباء کے ساتھ کشمیر کے حوالے سے سکولوں کے اندر ریلیز کے ذریعے مخاطب ہوں گے۔ پھر 4 تاریخ کو شام کو جو ہے وہ مشل بردار ریلیاں نکالیں گے شہر کے اندر، اور 5 تاریخ کو پورے ملک کے اندر عام عوام کے ساتھ مل کر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے حوالے سے منائیں گے۔ تو جس طرح آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ کشمیر جسے ہم پاکستان کی شاہراہ کہتے ہیں اور در حقیقت ہے بھی، اور لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، انہوں نے اسے ماتھے کا تاج قرار دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو پورا مسلم امت ہے وہ ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ اگر کسی کے جسم کے کسی حصے پر بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ پورے جسم اس سے درد محسوس کرتا ہے۔ تو کشمیری مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ہم ان کے ہر حوالے سے ساتھ ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ 5 اگست 2019 سے لے کر آج تک کشمیر جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی جیل بن چکا ہے۔ وہاں پر بنیادی انسانی جو سہولتیں ہیں، حقوق ہیں، انہیں پامال کیا گیا ہے، شہادتیں ہو رہی ہیں، سینکڑوں لوگ وہاں پر شہید ہو چکے ہیں، بے گھر ہو چکے ہیں، جعلی پولیس مقابلوں کے نام سے وہاں پر ہر نکلنے والے شخص کو مارا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، اور بینک جو ہیں وہ بند ہے، پورا کاروبار ٹھپ ہے، اور جو تجارت ہے اس کا کوئی نام و نشان نہیں۔ جو کشمیر چیمبر آف کامرس ہے، اس کے اعداد و شمار کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر 2000 ارب روپیہ اب تک نہیں سوری روزانہ کی بنیاد پر 2 ارب روپیہ جو ہے کشمیری قوم جو ہے وہ خسارے کے اندر اس کی معیشت جاتی ہے، اور اب تک 2019 سے لے کے اب تک 6000 ارب روپیہ جو کشمیر کی معیشت کو وہ نقصان ہوا ہے۔ 5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہیں، ان کا روزگار نہیں ہے۔ اگر ہم عام لوگوں کی حال دیکھیں گے، جو چھوٹی صنعت کاری ہے وہ بند ہے، بڑا کاروبار تمام کا تمام بند ہے، وہاں پر جو سیاح آتے تھے ان کا داخلہ بند ہے، جو کاروبار کرنے کے لیے لوگ کھیتوں کو نکلتے تھے، اپنی دکان چلاتے تھے، وہ تمام قسم کی کاروبار بند ہیں۔ انٹرنیٹ کی سروس پر کے ذریعے سے لوگ لاکھوں کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ حاصل کرتے تھے، وہ بند ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ وہ جو انڈیا کی ایک سازش ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو مالی طور پر ان کا اتنا استحصال کیا جائے کہ ان کا جینا دوبر ہو جائے، اسی کے سلسلے کے اندر پورا کشمیر جو ہے وہ بند ہوا ہے۔ تو ایسے حالات کے اندر امت مسلمہ کا یہی فریضہ بنتا ہے کہ وہ اس کے درد کے اندر شریک ہو۔ سفارتی، سیاسی اور اخلاقی سپورٹ تو ہم ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں، لیکن اب جو وقت ہے وہ ان تمام چیزوں سے آگے بڑھ کر ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا، عملی اقدامات کرنے کا حل ہے۔ لوگوں نے مختلف ادوار میں مختلف چیزیں جو ہے وہ پیش کی ہیں کہ اس کا مستقل جو حل ہے وہ کیا ہے۔ کشمیر کے حوالے سے
یہ بات بھی سامنے آتی رہی ہے کہ بھارت جو ہے اور پاکستان دونوں کے درمیان اگر بات چیت کے ذریعے سے مسئلہ حل ہو سکے تو یہ اگر ہم تقسیم کے نقشے پر جو ہم کشمیر کی تقسیم جس وقت 1947 کے اندر تقسیم ہوئی ہے ہندوستان کی، تو اس وقت اگر ہم اس نقشے پر نظر دوڑائیں تو اس کے اندر یہ طے ہوا تھا کہ جو مسلم اکثریتی علاقہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ جائے گا اور جو ہندو اکثریت علاقہ ہے وہ علیحدہ، یعنی پہلے دن سے ہی مسلم اکثریتی علاقے پر غاصبانہ قبضہ، اخلاقی طور پر بددیانت لوگوں کا قبضہ ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگ جو اخلاقی طور پر بددیانت ہو، حق کے حوالے سے وہ اس کے حقدار نہ ہوں، تو ان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے کبھی بھی مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ جب ڈائیلاگ کے درمیان بیٹھی ہوئی ایک پارٹی کا پورا موقف بدنیتی پر کھڑا ہو، جھوٹ پر کھڑا ہو، حق کو غصب کرنے پر کھڑا ہو، تو ایسی ریاست کے ساتھ ہم نہ کبھی چل سکتے ہیں نہ چل سکیں گے۔ لوگوں نے ان کے ساتھ بات کر کے بھی دیکھی، اور پھر دوسرا اقوام متحدہ کے تحت استصواب رائے کے حوالے سے بھی باتیں آتی ہیں کہ اس طرح تو اقوام متحدہ کے اندر پہلے دن سے ہی استصواب ہوا، وہاں پر تمام پارٹیز نے اس چیز کا، تمام ملکوں کے سربراہان نے اس چیز کا اعادہ اور عزم کیا کہ کشمیر کے باسیوں کو ان کو جو جس طرف وہ رائے دیں، جس کے ساتھ وہ ملنا چاہے، اکثریتی رائے کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے۔ اور 1949 کے اندر بھی یہی بات کو دوبارہ ریکال کیا گیا۔ 1956 تک بھارت بذات خود اس چیز کو مانتا رہا کہ ہم اس رائے شماری کروانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اب اسی اقوام متحدہ کے اندر ہماری قراردادیں پڑی ہوئی ہیں، اسی کے اندر جو مسلم امت اور کشمیریوں کا خون، اس کی تصاویر بھی جاتی ہیں اور عملی طور پر بھی انہیں پتہ ہے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ پہلے دن سے ہی اسے ٹال مٹول کی پالیسی کے ساتھ چلتے چلتے 78 سال 79 سال ہو چکے ہیں، لیکن اب تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور عالمی طاقتوں کے کردار کے